میں یہ کہتا ہوں کہ جو ڈاکو ہے جس نے ڈاکہ زنی کی ہے، کیونکہ کچے کے ڈاکو تو آپ کو پتا ہے بڑے غیرت مند ہوتے ہیں نا، وہ منہ چھپاتے ہیں، جا کر جنگلوں میں پھرتے ہیں۔ آج کل جو پکے کے ڈاکو ہیں، جو کٹ پتلی اپنے آپ کو MNA کہتے ہیں، وہ سرعام پھرتے ہیں۔ نہ صرف سرعام پھرتے ہیں بلکہ اس ڈاکہ زنی جو عوام کے مینڈیٹ، کروڑوں لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال کے وہ یہ کہتے ہیں پکے کے ڈاکو دمال ڈالتے ہیں کہ جی اب تو جیت چکے ہیں، اور ہم جائیں ان ڈاکو کو کہیں ڈاکو بھائی مہربانی کرو ہمیں بھی یہ 2-4 سیٹیں ہمیں دے دو خیرات کے طور پر۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں جو یہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کیوں نہیں کرتے، حکومت کیوں نہیں بناتے، کیا ڈاکوؤں سے بات کرنا، کیا یہ لیجٹیمیسی عوام کے مینڈیٹ پہ جس نے ڈاکہ ڈالا ہو تو ان کو لیجٹیمائٹ کرنے کے مترادف نہیں ہے؟ یعنی ان کو تسلیم کرنے کا مترادف ہے جو تم نے ڈاکہ ڈالا ہے درست ہے، لہٰذا ڈاکے کے مال میں سے تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو۔ تو لہٰذا یہی وجہ ہے کہ ہم ان ڈاکوں سے بات نہیں کریں گے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ملک کی جو سچویشن ہے بہت بدترین حالات میں ہو چکی ہے، اور وہ بدترین حالات اگلے مہینے کے بعد اس سے مزید بڑھ جائیں گے۔ IMF سے جب ہمارے مذاکرات ہوئے تھے، عمران خان کے ساتھ مذاکرات ہوئے تھے، کل ہماری میٹنگ ہوئی ہے خان صاحب کے ساتھ، انہوں نے اس کا تذکرہ کیا کہ ہم نے مذاکرات میں یہ شرط رکھی تھی کہ ہم اس کو سپورٹ کریں گے، مگر اس کے لیے ضروری ہے فری اینڈ فیئر الیکشن ہو۔ کیونکہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگی، اسٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوگی جس کو پبلک سپورٹ ہوگی، وہ آ کے درست فیصلے کرے گی۔ وہ یہ جو $18 بلین سالانہ، آپ کو ایک بات پتا ہونی چاہیے، $18 بلین سالانہ، یہ اشرافیہ جس کو بدماشیہ کہیں تو وہ درست ہوگا، وہ مفت برات لے رہا ہے۔ اگر وہ برات آدھی کر دی جائیں تو آپ کو $5 کا بجلی کا یونٹ پڑے گا جو آج $70 پہ چلا گیا ہے۔ جو آج آپ کی مہنگائی کی صورتحال ہے، یہ اس کو آپ 50% ڈاؤن پہ لے آئیں گے۔ لیکن خان صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ گورنمنٹ یہ کام کر سکتی ہے جس کو پبلک سپورٹ ہو، وہ برات کم کرے گی، وہ بڑے لوگوں کی برات کم کرے گی، کیونکہ غریب آدمی کے اوپر یہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ انہوں نے کیا کرنا ہے اگلے مہینے، اگر یہ ان ڈاکوں کی حکومت آ گئی تو انہوں نے کرنا یہ ہے کہ بجلی کے بل پھر بڑھانے، گیس کے بل پھر بڑھانے، انہوں نے عام آدمی کے اوپر جبر اور ظلم کرنا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو مہنگائی آئے گی وہ ناقابل برداشت ہوگی، اس کے نتیجے میں جو بے روزگاری آئے گی وہ ناقابل برداشت ہوگی۔ تو لہٰذا اس طرح کے نیگوسیشن کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے۔ ہم سپورٹ کریں گے جو اشرافیہ کی برات کم کرے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو حق حکمرانی ملنا چاہیے۔ یہ چونکہ پبلک سپورٹ کے بغیر نہ ان میں کیپیسٹی ہے، نہ ان کی بات کوئی عوام مانے گی، نہ ان میں یہ ایک کمپٹنس ہوگی کہ ایسے وہ فیصلے کر سکے۔ تو لہٰذا یہ ضروری ہے ملک کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے آج بھی وقت ہے کہ لوگوں کے اوپر جو آگے ظلم اور جبر آنے والا ہے اس سے بہتر ہے کہ آج ری تھنک کریں اور سوچیں، اور جس کا جو حق ہے اس کو مینڈیٹ دیں تاکہ ایک اسٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئے۔ یہ لولی لنگڑی حکومتیں جو PDM-1 کی صورت ہم دیکھ چکے ہیں، PDM-1 نے جو ظلم ڈھائے ہیں PDM-2 اس سے 10 گنا زیادہ ظلم ڈھائے گی۔ تو اس لیے آج بھی وقت ہے کہ اس سے پہلے کہ افراتفری، بد عہدی اور بد دلی اور مایوسی پھیلے اور لوگوں کے اوپر مزید ظلم ہو، ہم وقت سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حقوق پہ جو ڈاکہ ڈالا ہے وہ واپس کرو تاکہ ایک لیجٹیمیٹ گورنمنٹ بنے۔ آج تو پوری دنیا چیخ اٹھی ہے، پوری دنیا، صرف یہ نہیں ہے کہ پوری دنیا کا میڈیا، نیشنل میڈیا نے تو اٹھایا ہی اٹھایا اس کو، پوری دنیا چیخ اٹھی ہے کہ یہ لیجٹیمیٹ نہیں ہے، انہوں نے ڈاکہ زنی کے ذریعے سیٹیں چھینی ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہے، اور ہم آپ سے اور ان موجودہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنی غلطیوں کو نہ دہرائیں اور حق سچ کا ساتھ دیں، اور انشاءاللہ تعالی ہماری ڈیموکریٹک الیکٹڈ گورنمنٹ، اسٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئے گی تو لوگوں کے مسائل حل کرے گی۔ سر، آپ نے نتائج چیلنج کیے، تمام پر ثبوتوں کے ساتھ آپ آج پیش بھی ہوئے، الیکشن کمیشن کی باڈی لینگویج آپ کے ساتھ کیا تھی، اور اگر آپ کو انصاف نہیں ملتا تو آپ کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ ہمیں امید ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا، اس لیے کہ فارم 45 جو صرف میرے ساتھ نہیں، میرے ساتھ یہ حافظ خاور اخلاص صاحب TLP کے کھڑے ہیں، ان کے پاس بھی وہی ہے، مصطفیٰ نواز کھوکر کے بتائے ان کو جماعت اسلامی کے بتایا، ان کے پاس بھی وہی ہے۔ ہم نے طارق فضل کو کہا تو لے آنا، آپ نے سوال کیا تھا ابھی نکلے گا ان سے پوچھ لینا، آپ اپنے فارم 45 لے آؤ تاکہ کمپیریزن ہو جائے۔ ہم نے تو اپنا پورا بک بنا کے دے دیا ہے۔
لیکن ان کے پاس کوئی ایسی چیز ثبوت نہیں ہے. ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ انصاف ہوگا. حافظ صاحب آپ ذرا بات. سر آج طارق فضل چودھری صاحب سے میں نے سوال کیا, انہوں نے کہا کہ آپ پریس کانفرنس بلوا لیں, ہم بھی 45 لے آتے ہیں اور وہ بھی لے آئیں گے. سچ جو بھی میں نے آپ کو دے دیے ہیں, سب کے پاس ہیں, میں آپ کو دوبارہ بھیج دیتا ہوں. ان کو کہو آپ کو بھیج دیں. میرے پاس بک کی صورت میں بھی ہے, بائنڈنگ میں بھی ہے, اسکین کاپی بھی ہے. ان کو کہو آ جائیں. ابھی آپ نکلیں گے, ان کو کہو آپ کو کاپی بھیج دیں. میں نے سب کو دے دیے ہیں, میرے فیس بک پہ بھی موجود ہے, میرے پیج پہ بھی موجود ہے. میں دوبارہ سب کو آج دوبارہ بھیج دوں گا. ان کو کہیں آپ بھی اپلوڈ کر دیں تاکہ سچ سامنے آ جائے. جو پری پول ریگنگ ہمارے ساتھ ہوئی اس کی بہت بڑی تفصیلات ہیں, آپ کو جائے بغیر, اس میں تفصیلات میں جائے بغیر. یعنی ہمارے لوگوں کو, پولنگ ایجنٹ کو اٹھایا گیا, گرفتار کیا گیا, ایف آئی آریں کاٹی گئیں, آخری رات بھی ہمارے لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے. یہ ساری چیزیں ہم نے فیس کی. مگر الیکشن ڈے والے دن ایک تو سب سے بڑی ایک غلط اور بڑی ایک بنانا ریپبلک کی طرح کی, ایک ناکام ریاستوں کی طرح کی ہماری حکومت نے حرکت کی, جو کہ انتہائی, جس کی شدید مذمت کی جائے جتنی کی جائے کم ہے. کہ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہوگا جس دن الیکشن ہو وہاں نیٹ بند کر دیں اور کمیونیکیشن کے سارے راستے بند کر دیں اور ٹیلی فون بھی بند کر دیں. مگر جیسے تیسے ہو کے الیکشن ہو گیا. الیکشن رزلٹ دے دیا پریزائڈنگ آفیسرز نے. میرے پاس بھی فارم 45 ایک بات بتا دوں, آج میں نے سمجھایا جج صاحبان کو بھی, فارم 45 جو ہوتا ہے وہ رزلٹ ہوتا ہے. جو فارم 47 اور 48 ہوتا ہے وہ صرف ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے. یعنی ان فارم رزلٹ کو کمپائل کر کے ایک سٹیٹمنٹ بنا دی جاتی ہے. تو سٹیٹمنٹ میں غلطی ہو سکتی ہے. سٹیٹمنٹ ایک شخص بناتا ہے, اس کی بدنیتی بھی ہو سکتی ہے, اس کی بےایمانی بھی ہو سکتی ہے. تو لہٰذا جو فارم 45 ہوتا ہے وہ رزلٹ ہوتا ہے. اور رزلٹ کا کیا مطلب ہے کہ جو پولنگ ایجنٹس بیٹھے ہوتے ہیں ان کے دستخط ہوتے ہیں, پریزائڈنگ افسر کے دستخط ہوتے ہیں, اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر کے دستخط ہوتے ہیں. اور میرے والے حلقے NA47 میں تقریباً 387 پولنگ اسٹیشن تھے. لہٰذا 3000 مختلف اشخاص نے اس پہ سائن کیے ہوئے تھے, انکلوڈنگ جو ہمارا اپوننٹ ہے اس کے پولنگ ایجنٹ نے بھی. اور کسی نے رائٹنگ میں نہ آبجیکشن کیا نہ اعتراض کیا کہ جناب یہ فارم 45 درست نہیں ہے. ایک ووٹ کا بھی اعتراض نہیں آیا. تو لہٰذا جو عثمان اشرف نام کے صاحب جو ہمارے ریٹرننگ افسر تھے NA47 کے, وہ NA47 میں جب وہ بیٹھتے ہیں فارم 47 بناتے وقت اس کو سارے کو اگنور کر لیتے ہیں. رات کو جب میں جاتا ہوں تو وہ باہر ایک سکرین لگی ہوتی ہے, سارے میڈیا کو پتا ہے, جو اس کی ہم نے ویڈیو بھی بنائی. جو میرا ووٹ تھا ہمارے پاس فارم 45 کے مطابق وہ اس کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں, اس کا ووٹ ہمارے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. میں اندر چلا گیا, ان کو بتایا کہ جناب یہ آپ نہیں کر سکتے. میں نے ان کو 2 سوال کیے تھے, آج بھی آئے گا تو میں ان سے پوچھ لوں گا, لیکن وہ بھاگ گیا, نہیں آیا. میں نے ان کو کہا کہ آپ اگر ان انٹینشنل کر رہے ہو, غلطی سے کر رہے ہو تو درست کر لو, اگر انٹینشنل کر رہے ہو تو مجھے بتا دو, میں چلا جاتا ہوں. انہوں نے تقریباً مشکوک انداز میں مجھے بہرحال نکال دیا. انہوں نے کہا جی ہم آپ کو الاؤ نہیں کریں گے, ورنہ آپ نکل جائیں, ورنہ ہم آپ کو پولیس کے ذریعے باہر پھینک دیں گے. یہ الگ بات ہے کہ پھر وہ خود ہی, میں نے کہا ٹھیک ہے آپ FIR کاٹیں, میرا یہ حق ہے پروسیس آف کنسلٹیشن میں بیٹھنا, مجھے نہیں بیٹھنے دیا. انہوں نے دروازے بند کر لیے, مجھے باہر نکال دیا, میں باہر آ گیا. میں تقریباً 6:41 پہ ریٹرننگ افسر کو میں اپلیکیشن دیتا ہوں کہ جناب آپ جو کچھ یہ کر رہے ہیں, آپ نے کہا باہر آ جائے گا, رزلٹ آپ نے میرا روک دیا, سکرین آپ اٹھا کے لے گئے ہیں بجائے سکرین پہ شو کرنے کے. تو میں آپ کو درخواست دے رہا ہوں کہ آپ یہ بدنیتی نہ کریں, رزلٹ میں ٹیمپرنگ نہ کریں, آپ کی بےایمانی پہلے ہی ثابت ہو چکی ہے, یہ آپ نہ کریں. میں رائٹنگ میں اپلیکیشن دیتا ہوں. اسی کی اپلیکیشن میں یہاں الیکشن کمیشن کو دیتا ہوں, کیونکہ آپ کو پتا ہے ان دنوں 24 آور سروس ان کی بحال تھی. انہوں نے فوراً اس کو لیٹر لکھا, لیکن انہوں نے اس کو جواب نہیں دیا. پھر دوسری مرتبہ میں نے لیٹر لکھا ان کو, کوئی جواب نہیں آیا. پھر تیسری مرتبہ میں نے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر جو DC ہوتا ہے, جو آج کل مشہور زمانہ DC ہیں, جن کا کام سوائے شاید کرپشن کے اور PTI کے خلاف 3 MPO آرڈر کرنے کے اور کوئی کام نہیں تھا, میں نے ان کو اپلیکیشن دی. وہ آپ کو پتہ ہے کوئی جواب بھی نہیں دیتے, نہ وہ ریسیو کرتے ہیں پراپر. اس کی کاپی میں نے یہاں دی, انہوں نے فوری طور پر ایکشن لیا, ان کو کہا جی آپ جواب دیں, مگر دن کے 1 بجے انہوں نے رزلٹ دے دیا. پھر فارم 47 2 بنائے ہوئے ہیں, ایک 9 کو ایک 10 کو, اور دونوں مختلف ہیں, دونوں میں ووٹ مختلف ہیں ہر کینڈیڈیٹ کے. 34 کینڈیڈیٹ ہیں جس میں سوائے ایک کے 33 کینڈیڈیٹس کے اس میں ووٹ مختلف ہے. وہ سارا رزلٹ میں نے ان کو سارا ریکارڈ دے دیا. پھر کیا کرتے ہیں کہ اگلے دن 11 تاریخ کو
یہ ہوتا ہے جناب کنسالیڈیشن کے لیے نوٹس آتا ہے فارم 48 بنانے کے لیے. میں یہاں 10 کو پٹیشن کرتا ہوں, 11 کو الیکشن کمیشن روک دیتا ہے پروسیس آف کنسالیڈیشن کو. ہم 11:30 بجے 10:30 بجے یہاں صبح ہم 11:30 بجے وہاں چلے جاتے ہیں RO کے پاس. ریٹرننگ افسر مجھے لکھ کے دیتا ہے کہ فردر کنسالیڈیشن پروسیس از پوسٹ پون. جب وہ لکھ کے دیتا ہے وہ باہر پیسٹ کرتا ہے, باہر لگاتا ہے, اور اندر جب ہم جاتے ہیں تو تمام جو ہمارے تھے کینڈیڈیٹس اور ان کے نمائندے وہ اندر موجود ہیں, طارق فضل سمیت. وہ ہمیں لکھ کے دیتا ہے, ان کو بھی دیتا ہے, ہمیں بھی دیتا ہے. بعد میں کیا کرتا ہے جناب, جب ہم چلے جاتے ہیں تو گھنٹے بعد طارق فضل کو بلاتا ہے, وہ سارا ریکارڈ ٹیمپر کرتا ہے. جب ہمیں پتہ چلتا ہے ہم جاتے ہیں تو ہمیں اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی, بلکہ ہم جب واپس جانے لگتے ہیں تو ہماری گاڑیوں پہ ان کے غنڈے طارق فضل کے حملہ کر دیتے ہیں. اس کی ہم نے FIR کٹانے کی درخواست دی, لیکن گول مول FIR کٹی. ہماری گاڑیوں وکلا کے گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے, کیونکہ غنڈہ گردی ان کا مقصد ہے اور کچھ ہے ہی نہیں. تو یہاں جب آئے تو یہ ریٹرننگ افسر نے کیا کہا, ہاں جی میں نے لکھ کے تو دیا تھا, لیکن چونکہ میرے پاس 2 وکیل آئے تھے, ایک میں اور میرے ساتھ ایک بندہ, انہوں نے ہمیں تھریٹ کیا کہ اگر یہ نہیں کرو گے, یہ لکھ کے نہیں دو گے تو جناب ہم تو لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کر دیں گے. میں نے ڈر کے مارے, کیا لکھتے ہیں, میں نے بلیک میل ہو کے ڈر کے مارے میں نے لکھ کے دے دیا, لیکن میں کنسالیڈیشن مکمل کر چکا تھا. میں اس کی درخواست اپلیکیشن دیتا ہوں یہاں الیکشن کمیشن کو کہ یہ پیچھے ٹیمپرنگ کر رہا ہے طارق فضل اور ریٹرننگ افسر, لہٰذا ان کے خلاف ایکشن لیں. وہ اس پہ فوری طور پر آرڈر کرتے ہیں. یہ سارے آرڈر میں نے آج الیکشن کمیشن کو دے دیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے ان کو کہا جج صاحبان کو کہ اگر زیادہ طاقتور جو اصل طاقت والے ہیں ان کے پاس چلے جائیں تو پھر اس کا مطلب ہے جو چاہے ان سے کرا لیں. اور اگر میں ان سے یہ لکھوا سکتا تھا زبردستی, 2 بندے صرف 2 بندوں کا کہا, تو میں ان سے پھر فارم 47 48 بھی لے لیتا, پھر تو مجھے کچھ اور کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی. پھر ایک سوال میں نے کیا کہ اس کا مطلب ہے کہ اس ریٹرننگ افسر سے کوئی کام کرانے کے لیے طاقت کا استعمال ضروری ہے, یعنی طاقت لے کر آپ چلے جائیں, زور زبردستی کرائیں تو اس سے جو چاہے آپ کرا لیں. تو اگر یہ کریکٹر ہے اس طرح کے ریٹرننگ افسر کا, تو سپریم کورٹ نے اس طرح کے ریٹرننگ افسر کو کہا کہ جناب یہ تو بڑے فرشتے ہیں, ان کے ذریعے ہوگا, ججز کے ذریعے نہیں ہوگا. تو یہ سارا ڈرامہ فراڈ انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گا. مجھے نظر آ رہا ہے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ یہ جو کچھ ہوا ہے سارا فراڈ ہوا ہے, ڈرامہ ہوا ہے, کرپشن ہوئی ہے, یہ سارا غلط ہے.